بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم اسلام کی معروف شخصیت دائی اور مقرر محترم برادر عمران حفظہ اللہ. القصیم اللہ کی پولیس کا اڈا ہے، یہ متوّع کا اڈا ہے، تو بڑی خواہش تھی کہ بھئی آخر اس القصیم کے علاقے کو دیکھیں. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جب اس شہر میں داخل کیا تو اللہ کے دین کی نسبت سے داخل، لیکن اللہ نے قیامت آنے تک سرٹیفائی کر دیا آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی دولت اتنی بھی اہمیت رکھتی جتنا کہ مچھر کا پر اہمیت رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں صرف مسلمانوں کو عطا کیا جاتا اور جو کافر ہے اس کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا. ليش اسلام؟ ايش يبغى اسلام؟ ايش اسلام؟ ليش اسلام؟ اسلام الله كلام في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله جيب دنيا هنا، أنت نفر جيجي هنا دنيا، ليش؟ علشان أكل، علشان نوم، عشان يلعب كورة، علشان عشان فلوس كثير؟ لا، يجي علشان عبادة، يجي علشان عبادة. كيف طريقة عبادة؟ عبادة يهود، عبادة نصراني، عباد بوذي، عباد كذا، لا، عباد إن الدين عند الله الإسلام. الله يبارك فيك، تستاهل. هذا هدية لتتذكرنا وتعيد الكرة في الحضور. الله ينفع بك، يبارك فيك، والمكتب مكتبك، الله يحفظك، الله يجزيك خير ولا يحرمك الأجر. بارك الله فيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نعمت ایمان اور نعمت اسلام سے نوازا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کو بچانے کے لیے اگر سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جو لوگ اس نعمت کی قدر و منزلت سے واقف تھے اور اس کی اہمیت کو جانتے تھے، اپنا گھر، اپنا مال، اپنا در، اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا، تو کسی قسم کی قربانی اس نعمت کو بچانے کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نعمت کو اپنے پاس باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یقیناً اس کو بچانے کے لیے سب سے بہترین سپورٹر یہ مجالس ہیں جو مجھے اور آپ کو اس انداز میں نصیب ہوتی ہیں. آج کے اس پروگرام کا آغاز
ہم تلاوت کلام حمید سے کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم قاری نفیس الرحمان حفظہ اللہ کو، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی مبارک تلاوت سے اس مجلس کو معطر فرمائیں۔ محترم قاری نفیس الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. یہ تھے قاری نفیس الرحمان حفظہ اللہ تعالی جو قرآن مجید کی تلاوت سے ہمیں معزوز فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ تلاوت کلام حمید کی یہ سماعت قبول و منظور فرمائے. محترم بھائیوں، یہ مجالس حقیقت میں ایمانی ترقی کا باعث بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرما کے انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 23 سالوں میں اپنے اس فریضے کو انجام دیا اور ایک مصلح، مشفق اور مربی اور خیرخواہ کی حیثیت سے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی کی طرف بلایا. اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصائب اور مشاکل کو برداشت کیا، راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید دلی خواہش تھی کہ اللہ ذوالجلال ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا مالک بنا دے. حالانکہ رب ذوالجلال کو اپنی کتاب میں یہ بھی اپنے نبی کے حوالے سے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پہ اس قدر غم زدہ ہیں اور اس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ غم آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے. یہ وہ درد تھا کہ جس نے 23 سال کی محنت کے بعد لاکھوں افراد کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. وہ مکہ کی بستی جو کبھی مسلمانوں کو مختلف عذاب سے دوچار کر رہی تھی،
مسلمانوں کو مختلف مسائل سے دوچار کر رہی تھی. جب کمزوری کے ایام میں لوگ مکہ کو چھوڑنے پہ مجبور تھے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ اس اسلام کی دعوت کی برکت سے رب ذوالجلال نے اس بستی سے یہ توحید کا جھنڈا بلند کیا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا یہ جھنڈا لہرانے لگا. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس اس مجلس میں عالم اسلام کی معروف شخصیت، داعی اور مقرر محترم برادر عمران حفظہ اللہ آج اس مجلس کو رونق افروز کرنے والے ہیں. میں محترم مہمان کی آمد سے قبل آپ کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں. برادر عمران بانی و صدر IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور نظام کالج سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی. پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آج سے 17 سال پہلے سعودی عرب میں ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کی. 1995 سے لے کر 1997 تک سعودی عرب میں رہے اور سعودی قیام کے دوران عالم اسلام کے معروف داعی احمد دیداد سے ملاقات کا موقع ملا. بس ان کی ایک ملاقات نے زندگی کا رخ تبدیل کر دیا اور اپنی نوکری کو خیر باد کہہ کے واپس انڈیا تشریف لے گئے اور تب سے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور دعوت دین کے کام میں مشغول ہو گئے. یقیناً شیخ نے نیٹ کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ابن باز رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تالیفات سے بھی استفادہ کیا اور ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور ابھی تک 15 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا یہ ممالک شامل ہے. اور خاص طور پہ امریکہ میں فورٹ نوکس کے نام سے آرمی ایک اڈہ ہے جن میں حضرت کا آخری خطاب ہوا ہے کیا جہاد دہشت گردی ہے. اور اس کے علاوہ کئی عرب ممالک کے اندر بھی تشریف لائے ہیں. اس وقت آج تک 6 عیسائی پادریوں سے مناظرے کا موقع ملا ہے اور 2 ہندو پنڈت سے بھی مناظرہ کر چکے ہیں. آخری مناظرہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوا ہے اور ابھی تک دعوت کے اسی میدان میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اب بغیر کسی تاخیر کے دعوت گفتگو دیتا ہوں محترم مہمان برادر عمران حافظ اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میرے تمام بزرگوں کا، اس بریدہ جالیات کے تمام منتظمین کا، اس نشست میں شامل تمام علماء دین کا اور میرے تمام محترم بھائیوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جب میں حیدرآباد کے شہر میں ہوتا ہوں تو اردو کی تقریر کرنے میں بہت آسانی محسوس کرتا ہوں، اور جیسے ہی حیدرآباد کے باہر کسی ملک میں جاتا ہوں بڑی دقت محسوس کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے شمال اور ہمارے پاکستانی بھائیوں سے ڈر کر، کیونکہ حیدرآباد کی اردو کا اکثر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی جب میں ریاض تشریف لایا 5 تاریخ کو تو سبحان اللہ میری ملاقات اتفاق یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. میں جس جگہ ہوٹل میں رکا ہوں ریاض میں، بالکل اس کے سامنے کی مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے گیا اور نماز سے جب فارغ ہوا تو وہاں پر ملاقات شیخ توصیف الرحمان صاحب سے ہو گئی. وہ بولے ارے برادر عمران، آپ کو معلوم ہے جب کبھی میرا جی چاہتا ہے تھوڑی مزے کی اردو سنوں میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں. بولے تو ماشاءاللہ ادباً میں آپ تمام لوگوں سے میرے وہ حیدرآبادی لہجے میں اگر کوئی الفاظ آ جائیں تو اس کے نہ سمجھ میں آنے کے لیے معافی چاہتا ہوں. کوشش کروں گا کہ
بالکل عام فہم اردو میں آپ سب کے سامنے گفتگو کروں. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں. اس کے شکر گزاری کے بے پناہ وجوہات ہیں. ہر سانس میں اگر ہم کروڑہ مرتبہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں تو وہ کافی نہیں ہے. لیکن جس خاص وجہ سے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر وہ دو ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آج سے لگ بھگ 17 سال پہلے جب میں اپنی نوکری کو خیرباد کر کے حیدرآباد لوٹ رہا تھا تو کافی میرے جو ساتھی تھے ان میں ایک بڑی فکر تھی کہ بھائی تم ایک اتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور اچھی خاصی نوکری کو ترک کر رہے ہو, پتہ نہیں کر پاؤ گے یا نہیں. اور اس وقت میرے سامنے بالکل کوئی ایسا بڑا منشا یا ارادہ یا کوئی ایسا میرے سامنے فکر اتنی بڑی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیسے کام کروں گا. لیکن اس بات کا ضرور یقین تھا ماشاءاللہ کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ ہمارے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. اور ایک دل میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان کیا تھا کہ اگر اس کام سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی دی ہے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ سے دعا تھی کہ وہ مجھے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص سے میرے سے محنت لیں اور پھر انشاءاللہ اس کا بھلا ہی ہوگا اور کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ 17 سال پہلے میں جس ارادے سے اس سرزمین سعودی عرب سے واپس لوٹا تھا, اللہ نے 17 سال کے بعد اس اللہ کے دین کی عزت سے اور نسبت سے مجھے واپس اس ملک میں لایا ہے. یہ میرے لیے بہت باعث خوشی, باعث عزت اور باعث فخر کی بات ہے. اور دوسرا شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ جب تک میں سعودی میں تھا اس وقت تک میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کبھی بھی سنا نہیں تھا, میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام کبھی بھی نہیں سنا تھا, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کبھی بھی نہیں سنا تھا. ان تینوں اکابرین کا تعارف مجھے جب میں دعوت کا کام حیدرآباد میں شروع کیا تب ملا. اور بڑی خواہش دل میں رہتی تھی کہ جب ہم حیدرآباد سے پہلی مرتبہ ریاض میں آ کر یہاں جاب کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے الغسیم اللہ کی پولیس کا اڈا ہے, یہ متووں کا اڈا ہے. تو بڑی خواہش تھی کہ بھئی آخر اس الغسیم کے علاقے کو دیکھیں. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جب اس شہر میں داخل کیا تو اللہ کے دین کی نسبت سے داخل کیا. میں تمام منتظمین کا, میرے علماء اور مشائخین کا اور تمام میرے بزرگوں کا اور بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. اور جب ماشاءاللہ میرے درمیان علماء اور مشائخین موجود ہیں ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا گویا سورج کے سامنے چراغ سے کسی کو روشنی بتانے کے برابر ہے. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے آج کے اس بیان کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اس محفل کو آخرت کے لیے رضامندی سے قبول فرما لے انشاءاللہ. میرا جو عنوان اشتہار کیا گیا ہے وہ ہے اسلام کی خوبیاں. سبحان اللہ, اسلام میں کوئی ایک ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ نقص موجود ہے, یہ کمی موجود ہے. اسلام کی ہر تعلیم سراسر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. ماشاءاللہ دین اسلام کا جب کبھی ذکر آتا ہے تو خاص طور پر آج کے دور میں ہم تمام مسلمانوں میں جو ایک جذبہ اس دین کو لے کر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی جد و جہد کے, ہم میں سے اکثریت کو بغیر کسی جد و جہد کے, بغیر مانگے کے, بغیر خرچہ کیے کے ماں اور باپ مسلمان دے کر پیدا کیے. تو گویا جب ہم نے سانس لی تو کلمہ طیبہ جس گھر میں پڑھا جاتا تھا اس گھر میں ہم نے سانس لی. ماشاءاللہ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اور میں کئی حضرات سے جب ملاقاتیں کرتا ہوں اور بیان دیتا ہوں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہم کو مسلمان پیدا کرنا یہ اللہ کے ان نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, تبھی تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا تاکہ قیامت میں ہم پر رحم کر دیا جائے انشاءاللہ. یہ سب سے بڑی اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا, یہ اللہ کے ہم سے محبت کی دلیل ہے سب سے بڑی ماشاءاللہ. تو ہم میں کا ہر فرد جو مسلمان ہے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے اگر وہ مسلمان ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اس زمین پر
بغیر کسی مصیبت اور جد و جہد کے ہمیں مسلمان پیدا فرما دیا ماشاءاللہ. اور جب یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے تو ہم پر بھی ذمہ داری ہے کہ جس دین میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، جس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہم کو پیدا فرمایا، ہم بھی اس رب کے امتی ہونے کے ناطے اس دین کے، جس دین کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بھیجا ہے، اس دین کے لیے کوئی خدمت ہماری موت سے پہلے کر دیں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے بتایا، آج کے زمانے میں جبکہ سوشل میڈیا بڑا تیزی سے عام ہو چکا ہے، جو سیٹلائٹ چینلز ہیں، آپ کے موبائل کے اوپر جو ایپس ہیں، جو انٹرنیٹ کی سروس ہے، اس کے ذریعے سے جب کبھی آپ ساری دنیا کا جائزہ لینے بیٹھیں گے تو ایک ذہنی طور پر مسلمانوں کے اندر ایک کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کسی نہ کسی علاقے میں کہیں نہ کہیں مسلمان نیوز میں برابر رہتے ہیں، مسلمان عالمی خبروں میں بڑی اہم جگہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اکثر خبریں مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہیں، منفی ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ نیگیٹو باتیں مسلمانوں کے بارے میں عام کی جاتی ہیں یا عام طور پر اسی کو بتایا جاتا ہے. یہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، آج جس کے ہاتھ میں یہ میڈیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے دین اسلام پر، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے نہ محبت ہے، نہ اس پر ایمان ہے، نہ ان کو اس کی طرف مائل ہونے کی کوئی خواہش ہے. لا محالہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتا ہے، مسلمان کی ایک بڑی پیاری خوبی شیخ احمد دیدات اکثر کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب کبھی میں جا کے کسی عیسائی کو یا کسی یہودی سے ملاقات کر کے اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی تو اسلام قبول کر، وہ عیسائی اور یہودی ان کو جواب میں کہتا، احمد دیدات مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام دیکھو. تو میں اس کو کہتا کہ اللہ نے مسلمان کو یہی کام دیا ہے پیدا کر کے کہ وہ دوسرے کا کام دیکھے. میرا کام یہ ہے کہ میں تیرا کام دیکھوں کہ تو اللہ کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، داڑھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، ٹکنے کے اوپر پہنا کہ نہیں پہنا، حجاب کیا کہ نہیں کیا. ہم مسلمانوں کو اللہ نے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے. کا مطلب ہم چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے جب ہم ہوں اور ہماری موجودگی میں کوئی اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف کوئی بغاوت کر رہا ہو. تو اب لا محالہ چونکہ آپ خاموش نہیں بیٹھتے تو سامنے کا میڈیا بھی خاموش بیٹھا ہوا نہیں ہے. لیکن بدبختی اور بدقسمتی پچھلے کچھ سالوں میں یا پچھلے کچھ صدیوں سے یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان کچھ زیادہ ہی اپنے آپ میں گم ہو گیا ہے. یعنی ساری ہمارے افکار، ساری ہماری کوششیں اور کاوشیں صرف مسلمانوں کے دائرے میں محدود ہو گئی ہیں. غیر مسلمان میڈیا جو اسلام کا دشمن ہے، ہر میڈیا نہیں، جو اسلام کا دشمن والا طبقہ میڈیا ہے، یہ میڈیا اپنے کام پر لگا ہوا ہے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، It is not the activeness of the rascals that spoils the society, it is the inactiveness of the good people that spoils the society. اس کا معنی ہے یہ بدماشوں کی حرکتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فساد اور فتنہ ہوتا ہے، بلکہ اچھے لوگ جب خاموش بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تب زمین کے اوپر فساد اور فتنہ ہوتا ہے. اور یہ اچھے لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. جب ہم نے اللہ کے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیا، دین اسلام دوسروں تک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنا اولین فریضہ بنا کر اس کو ترجیح دے کر ہر کام پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اس طرح آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دعوت و تبلیغ کو آخری مرحلہ بنا لیا ہے. لہٰذا وہ میڈیا بڑا چوکنا ہے اور وہ ہم کو بدنام کرتا ہے. اور سائیکالوجیکل وارفیئر نامی ایک قسم کی جنگ ہوتی ہے. سائیکالوجیکل وارفیئر کا مطلب ہوتا ہے ذہنی یا نفسیاتی جنگ، جس میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان جب کبھی میڈیا میں اپنے آپ کو دیکھے، کسی دنیا کے طبقے میں دیکھیں، تو ہمیشہ ان کے سامنے مسلمانوں کو کہیں لائن میں کھڑے ہیں اور کھانے کے جو منتظر ہیں، کس کی منت کر رہے ہیں،
یہی ان دشمنوں کی اسلام کے کہ اب دیکھو ہم تمہیں مارتے بھی ہیں لیکن تمہارے غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. تو جب آپ یہ شبیہ دیکھتے ہیں, جب یہ تصویر مسلمانوں کی دیکھتے ہیں, تو آپ کتنے بھی خوشحالی میں ہو, ایک دل میں آپ کو بے چینی رہتی ہے, آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ کو ذہنی طور پر یہ متواتر بتایا جاتا ہے کہ تو مسلمان دنیا میں سب سے گرا ہوا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ دنیا میں کئی سال سے ریسیشن چلا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے, اللہ حفاظت فرمائے اس ملک سعودی عرب کی. پچھلے 5 سال سے سعودی عرب سرپلس بجٹ بتاتا جا رہا ہے. ساری دنیا میں ریسیشن ہے, سعودی میں 5 سال سے سرپلس بجٹ ہے. دنیا میں واحد ملک ہے یہ جہاں پر ٹیکس بالکل نہیں لیا جاتا, اور اللہ نے برکتیں دی ہے. لاکھوں کروڑوں گھرانے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق اس زمین سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حاصل کرتے ہیں. ایسے اس میں سب سے پہلی چیز اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی فکر یہ لانی چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے, اور اب ہم کو کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو. ہم کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سرٹیفکیٹ سے بڑا کائنات میں اور کوئی سرٹیفکیٹ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں سرٹیفکیٹ دیا. سبحان اللہ, کوئی کائنات کی آپ یونیورسٹی بتائیے جہاں پہ طالب علم نے ابھی داخلہ بھی نہیں لیا اور یونیورسٹی نے اسے پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیا. نہ صرف پاس کا دیا, میرٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیا. بولا کہ یہ جو بچہ داخلہ لینے والا ہے یہ بچہ سب سے اچھا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس امت کے اوپر وہ یقین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ نے قیامت آنے تک سرٹیفائی کر دیا. آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. اب اس سرٹیفکیٹ کے بعد ہم کو کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر سونے کی قیمت اور سونے کی جو ویلیو ہے, جو سونے کی اہمیت ہے, اس اہمیت کو ساری دنیا جب مان چکی ہے اور ایک شخص اس سونے کو گالی دے تو کیا سونے کی قدر و قیمت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہم مسلمان وہ قیمتی سونا ہے اللہ کی طرف سے جسے رب العالمین نے سرٹیفائی کر دیا کہ تم سب سے اچھے ہو. اب اس کے بعد ہم کو اور کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ لوگ تھوڑا سا بے چین ہو جاتے ہو, چاہتے ہو کہ دوسرے آپ کو سرٹیفائی کریں, تو دوسرے کبھی آپ کو مطمئن کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ اے نبی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے ہرگز اطمینان نہیں کریں گے, یہ کبھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے راستے پہ مکمل نہ اتر جاؤ. اور اگر آپ پورا اللہ کی نافرمانی کر کے ان کے راستے پر چلے جاؤ گے تب بھی یہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. تو اب ہم کو کسی کو راضی نہیں کرنا ہے, صرف کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو چکے ہیں پیدا کرنے سے پہلے کہ میری نظر میں تم سب سے اچھے لوگ ہو ماشاءاللہ. اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے میں کئی چیزیں درکار ہیں, اور 1 گھنٹہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے شاید یہ وقت انصاف کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کافی نہ ہو, کیونکہ اسلام کی خوبی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اس کو 1-1.5 گھنٹے میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے, سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو بھی علم نافع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انسانی عذر کے ناطے, غلطی کے ناطے مجھ سے جو غلط ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے, اور آپ میں سے کسی کے ذہنوں میں اس بات کو بھی بیٹھنے نہ دے انشاءاللہ. دیکھیے, آپ کبھی غور کر کے, کئی بار شاید آپ لوگوں میں سے بھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھئی جب دین اسلام ہے تو پھر اتنے سارے ادیان کہاں سے آ گئے؟ یہ عیسائیت کہاں سے آئی, یہ یہودیت کہاں سے آ گئی, یہ بدھ مت کہاں سے آ گیا, یہ جین مت کہاں سے آ گیا, یہ ہندو مت کہاں سے آ گئے, یہ سردار کہاں سے آ گئے, اتنے سارے مذہب بنے کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز ہم مسلمانوں کو اس کتاب میں جو واضح کی ہے وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مسلمانوں کو, جس سے میں نے اپنے تقریر کی شروعات کی,
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ نے اسلام کے علاوہ زمین پر کوئی اور دین نہیں بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے ہی اسلام چلا آیا ہے۔ اس کی تعلیم اسلام کی شروع ہوئی جب ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس زمین پر قدم رکھے، تب سے اس کی تعلیم شروع ہوئی، اور ان تعلیمات کو اللہ نے مکمل کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اپنے دین کی تعلیم کو مکمل کر دیا۔ وہ تعلیم شروع کہاں ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو تعلیم شروع ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اب بھیج کر اس تعلیم کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو دینے والے ہیں۔ عربی میں نعمہ کا جب لفظ آیا تو نعمہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں آپ اللہ سے انعام اور فائدہ لیں گے، اور اللہ رب العالمین سے انعام اور فائدہ لینے کی اللہ نے شرط کیا باندھی؟ اللہ نے انعام لینے کی شرط اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کو باندھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے طریقوں سے، جو منہج سے، جس فکر سے ہم انسانوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے انعام دینے والے ہیں، وہ تمام طریقے بھی اے اللہ کے رسول آپ کے ذریعے ہم نے ان کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ کے نکل جانے کے بعد اس زمین سے، آپ کے زمین سے اٹھا لیے جانے کے بعد اگر کوئی انسان کوئی ایسا طریقہ اپنی طرف سے لا لے جو آپ کے ذریعے ہم نے ان کو نہیں بتایا، کوئی بھی کتنی بھی اخلاص سے نیکی کرے، لیکن وہ نیکی جو وہ کرتا ہے سمجھ کر کے یہ نیکی ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کبھی گواہی نہیں دی، تو اس کی وہ نیکی کو ہم برباد کر دیں گے، کیونکہ کوئی اور شخص آپ کے بعد نبی ہونے والے نہیں ہیں، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لہٰذا آپ کے ذریعے تمام نعمتیں بتا دی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم راضی ہو گئے ان تمام لوگوں سے جب وہ لوگ دین اسلام پر رہیں گے۔ مطلب اگر اسلام سے آپ ہٹ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کی کوئی عبادت کو اللہ قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کا جو اجر ہے اس دنیا میں ہی آپ کو دے کر ختم کر دیں گے، اور جو برائیاں ہیں وہ تو حساب ہم سب کو دینا ہے۔ اس دین اسلام کی قدر و قیمت سمجھنے کے لیے ایک پیارا واقعہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے، جس کا ہم لوگوں کو پیدائشی مسلمان ہونے کے ناطے بالکل اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی برگزیدہ صحابی تھے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، یا رسول اللہ، جب میں ابھی مسلمان نہیں تھا، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے آپ کی شہادت اس دین اسلام کی دعوت کی شہادت کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت بھی میرا یہ عمل ہوتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے بتوں کی بھی پوجا نہیں کی، میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، میں نے زنا نہیں کیا، یہاں تک کہ اے میرے پیارے نبی، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب یہ جاہل عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تو میں اپنے مال سے ان بچیوں کو خریدتا، ان معصوم بچیوں کی پرورش کرتا، ان کو بڑا کرتا اور اس کے بعد ان کی شادیاں کروا دیتا، لیکن میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، کیا کیا عرض کیا انہوں نے۔ آج تو کئی مسلمان ہمارے ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے، جو کلمہ پڑھ کے بھی اس میں کے کئی گناہ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ کے نبی، آپ کے ہاتھ پر میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود
کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، الٹا میں اتنی بڑی نیکی کا اس زمانے کا کام کرتا۔ دیکھیں آج کے دور میں خاص طور پر جو ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا بڑا ہی کہ ہندوستان میں خاص طور پر بچیوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کمبخت مرد آدمی مسلمان بچیوں کے گھر والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ کئی لوگ جو یہاں پر کماتے ہیں، اکثر اگر ان سے کہا جائے بھائی غریب بچی کی شادی ہے اس میں کچھ تعاون کرو، تو فوری دل سے تعاون کر دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی بیچاری ایک بچی کا گھر بسنا ہے۔ اب اسی طرح اس زمانے میں اس زمین پر معاملہ یہ تھا کہ بچی کا پیدا ہونا بڑی معیوب بات سمجھا جاتا تھا، اور بچی کو دفن کر دیتے تھے زندہ۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پورا معاشرہ ایک طرف بہہ رہا تھا، میں اس کے خلاف تھا، میں سگے باپ کو پیسے دیتا اور بچیوں کو خرید لیتا، ان بچیوں کو گھر میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کرتا، اتنا بڑا کرتا کہ شادی کی قابل ہوتی تو ان کی شادیاں کروا دیتا۔ یہ تمام نیکیاں میں اسلام لانے کے پہلے کرتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اب جب قیامت واقع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کو کھڑے کریں گے، تو کیا میرے اللہ مجھے ان نیکیوں کا بھی اجر دیں گے جو میں ایمان لانے کے پہلے کیا کرتا تھا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ تیری وہ جو تو نیکیاں کرتا تھا اسی کا تجھے اللہ نے اجر دیا کہ دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت آپ سوچو، کتنی بڑی نعمت، اتنی نیکیاں وہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اس کا اجر ملے گا؟ اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اسی کا تو اجر ہے کہ اسلام کی توفیق دے دی۔ یا اللہ، اور آج ہم اسلام کو پوری طرح ایک آخری ہماری زندگی کے روز کے باغ دوڑ میں بالکل آخری درجے والی چیز بنا رکھے ہیں کہ جہاں ہمارے زندگی کے، ہمارے اس چھوڑ کر جانے والی دنیا کے، اس کو دیکھو آپ لوگ ہر بیان میں سنتے ہیں کہ بھائی ایک وقت تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، خبر کے گڑھے میں تم اکیلے رہو گے، قیامت میں اکیلے کھڑے ہوگے۔ ہمارے دماغوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو، اس قربت سے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ سے دعا کر کر ایک بادشاہ کی، ایک بڑے وقت کے ملک کے ایک فاتح حاکم کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا، وہ تکالیف سے گزرے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ساری دنیا کی جو دولت ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی دولت اتنی بھی اہمیت رکھتی جتنا کہ مچھر کا پر اہمیت رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں صرف مسلمانوں کو عطا کیا جاتا اور جو کافر ہے اس کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا۔ چونکہ اللہ نے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھی، مسلمانوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، کچھ سال ہے زندگی کے، تم صبر کر لو، میرے امتحان میں کھڑے ہو جاؤ، زندگی کے مقصد کو پورا کرو۔ اگر میں تم کو مسلمان بنایا ہوں تو اس مقصد کو پورا کرو، تم لوٹ آؤ اور اس کے بعد کی میری نعمتیں دیکھو تمہارے لیے کیسے انتظار کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، اسلام کی خوبیوں میں میں جیسے بتا رہا تھا، جب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی آخر اتنے ادیان آئے کیسا، اتنے مذاہب بنے کہاں سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو شروع سے ہی ایک قوم بنا کر پیدا کیا۔ قوم کا مطلب اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے ایک ہی عقیدہ رکھنے والے۔ عقیدہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے جو امتی تھے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھتے، وہ ان کے درمیان جو بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کے نام کا رسول والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بنیاد پوری قوموں کی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمام انسانوں کو ایک قوم لا الہ الا اللہ والی بنا کر پیدا کیا،
اور جب کبھی انسان کوئی معاملے میں اختلاف کرتا، جب ان لوگوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا، میں ان کے پاس اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا اور میرے رسولوں کو میں کتابیں دیتا تاکہ میری کتاب کے ذریعے میرے رسول ان لوگوں کے درمیان کے اختلافات میں فیصلہ سنا دیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کو کئی بار یہ سوال آیا ہوگا کہ اتنے مذہب آئے کیسے؟ اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا، اور جب کبھی ان میں کوئی معاملات پر اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کریں، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے جب اختلافات ان میں پیدا ہو گئے تو ہر بار میں نے ان کے بیچ میں کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجا، اور جب رسولوں کو بھیجا تو کوئی نہ کوئی ان کو کتاب دی میری طرف سے تاکہ یہ مسلمان بندوں میں ان کے اختلافات کے جوابات دیے جائیں اور ان پر اللہ کی مرضی ظاہر کر دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں، میرے نبی اور میرے رسول ان کے پاس کتابیں لانے کے باوجود جو لوگ خود غرض ہوتے، جن کے دلوں میں کجروی ہوتی، جن کے دلوں میں راستہ اپنی مرضی کا لینا ہوتا، وہ لوگ میرے تعلیمات سے ہٹ گئے تو اللہ نے بھی صرف ایمان والوں کو ہدایت دے دی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو لوگ دین اسلام کے تعلیمات کو اپنے انبیاء کے دور میں چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے باقی کے تمام مذاہب بنائے۔ ان مذاہب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب زمین پر نہیں بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی اسلام کی کیا ہے؟ کائنات کی شروعات میں، انسان کی تاریخ میں جو سب سے پہلا دین اور مذہب اللہ نے چنا وہ اسلام ہے۔ جو آخری دین اور مذہب رہے گا اللہ کی نظر میں وہ بھی اسلام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب زمین پر نہیں بھیجے، قیامت تک نہیں بھیجیں گے، اور قیامت کے دن بھی صرف اسلام کی بنیاد پر آپ کا معاملہ طے ہونے والا ہے، جس کا ذکر اللہ نے آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس نے اسلام کے سوا کوئی اور طریقے کو دنیا میں پسند کیا تھا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ برباد کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات تو واضح ہو گئی عمومی طور پر کہ اسلام اللہ کی نظر میں ایک ہی دین ہے۔ اب جو دوسرا مسئلہ رہا، اسلام اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں اسلام کو کیسے سمجھوں؟ تو کوئی کہتا ہے بھائی اسلام کو سمجھنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، اسلام کو سمجھنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے، تو لہٰذا اسلام ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مخصوص لوگ ہونے چاہیے، جیسے علماء دین ہیں، مشائخین ہیں، بس یہی لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جملہ 100% صحیح نہیں ہے اور 100% غلط بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار واضح کر دوں، یہ کہنا کہ میں بغیر علماء کے اسلام نہیں سمجھ سکتا، یہ 100% صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں بغیر علماء کے اسلام سمجھ جاؤں گا، یہ بھی 100% صحیح نہیں ہے۔ کئی ایسے اسلام کے تعلیمات ہیں جس میں آپ کو اور مجھے کسی بھی عالم دین کے فتوے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، کیا مجھے اس بات کو ماننے کے لیے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے فتویٰ چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں چاہیے۔ اور یہی بات کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جیزس کرائسٹ، رام جی، کرشن جی، ہنومان جی، یہ کوئی تمہارے معبود نہیں، صرف اللہ تمہارا معبود ہے، اس کے لیے مجھے کسی عالم سے فتویٰ چاہیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ساری کائنات کے رسول اور نبی ہے، اس کے لیے کسی کا فتویٰ چاہیے؟ یہ بتانے کے لیے یہ قرآن اللہ کی خالص کتاب ہے، کسی کی ضرورت ہے؟ کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے تعلیمات ایسے ہیں بنیادی جس میں آپ سب کو اللہ نے پوری طریقے سے اختیار دیا ہے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرو، دوسرے کو بھی اس کی دعوت دے دو۔ اب رہا مسئلہ جہاں پر میرے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، اب میں پڑھوں کیسے؟
اللہ نے کہا ہے روزے رکھو. روزے میں کئی معاملات ہو جاتے ہیں, میرے ساتھ فلاں چیز ہو گئی, اب میرا روزہ قائم ہے کہ نہیں ہے. ایسے کئی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں جو واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں پڑھنے سے میرے جیسا ایک کمزور علم والا آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا میری امت کی وراثت میرے یہ علماء ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا علماء تاروں کی مانند ہے. اور اس کی تشریح محدثین نے جب کی تو محدثین نے فرمایا کہ جو علماء حق ہیں یہ وہ علماء ہیں جس کی تمثیل, جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاروں سے دی. کیونکہ تاروں کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, ایک صحابی آسمان کی طرف تاروں کو بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے. دوسرے صحابی بازو جا کر پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے پیارے تارے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنے تارے بنائے, اس کے اوپر فکر کر رہا ہوں, غور کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو سن لو, اپنا وقت خراب مت کرو. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے تارے دو ہی کاموں کے لیے بنائے گئے. ایک آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں اور تمہیں رات میں راستہ دکھاتے ہیں. دوسرا شیطان کو مارنے کے لیے بنائے گئے. تیسرا ان کا کوئی کام نہیں ہے, تو زیادہ اس کو گھورتے کھڑے ہو کر اپنا وقت خراب مت کرو. علماء جب اس حدیث کی تشریح کرے کہ علماء یعنی کہ محدثین جب تشریح کیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء تاروں کی مانند ہے, تو محدثین تشریح کر کے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء حق کے بارے میں فرمایا, خوشخبری دی کہ یہ بھی دو کام کرتے ہیں. امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انسانیت کو اس قرآن کا صحیح راستہ نبی کے طریقے سے بتاتے ہیں. اور دوسرا اس علم میں اگر کوئی فتنہ کرے تو ایسے شیاطین کو یہ لوگ مار کر بھگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے. تو ہم امتیوں کو کیا چاہیے؟ جو معاملے بڑے آسان والے ہیں اسلام کے یہ دوسروں تک پہنچا دیں, اور جو معاملوں میں خود ہم کو تعلیم چاہیے ہمارے علماء سے رجوع رہیں اور ان سے تعلیم لیتے رہیں. اب رہا مسئلہ اسلام کی اس خوبی کو سمجھنے کا کہ علماء میں کئی علماء ہیں, میں جڑ کر کس سے رہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو بہت واضح اور صاف ستھرا کر دیا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں فرمایا 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم سب لوگ, کیا آیت شریف ہے, سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب سورہ فاتحہ میں کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے نہیں ہوتی, کوئی رکعت بغیر قرات کے سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں, آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, اور اس کا آخری حصہ آپ اپنی ذات کے لیے گڑ گڑا کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت والے راستے پر مجھے چلائیے. اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہے ہیں کس بات کی؟ تم لوگ مجھ سے دعا مانگے ہدایت چاہیے تو لیو میرے پاس سے ہدایت کیا ہے میں بتاتا ہوں. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں, اچھا اس آیت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا, اس کو ہندوستان پاکستان وغیرہ میں بہت سارے لوگ تغرے کے طور پر اپنے گھر میں لگائے رکھتے ہیں. یہ آیت میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر تم سب ایمان لاتے ہو, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح تم سب ایمان لائے ہو. یہ آیت شریف نازل ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام. اب جو نئے صحابہ ایمان لا رہے ہیں ان نئے صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب ایمان لاتے ہو جس طرح یہ سب, مطلب جو سابقون اور اولون والے ہیں, جس میں ابو بکر صدیق ہیں, بی بی خدیجہ ہیں, بی بی سمیہ ہیں, عمار ہیں, یاسر بن عمار ہیں, بلال ہیں, عمر ابن خطاب ہیں, عثمان غنی ہیں, علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف ہے, زبیر بن عوام ہیں, یہ جو اکابرین, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے اکابرین. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم سب ایمان لاتے ہو جس طرح یہ ایمان لائے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا, تم نے دعا مانگی نا ہدایت چاہیے, تو پھر جان لو اس طرح ایمان لائے ہو تو تم پھر ہدایت پر. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر تم لوگوں نے زندگی میں کوئی ایسا راستہ اختیار کیا
جو میرے نبی کے صحابہ کے راستے کے علاوہ والا ہو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم مڑ گئے ان کے راستے سے، یا اللہ۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کو تکمیل کرنے کے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ حدیث کا ذکر آتا ہے تو بہت ہی فکر میں سنتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس امت کے اتحاد کو کبھی مت ٹوٹنے دیجیے۔ کیا مانگا اللہ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا؟ کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری یہ امت میں جو اتحاد ہے اس اتحاد کو ٹوٹنے مت دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے نبی آپ کی اس دعا کو ہم ایک شرط پر قبول کریں گے۔ اب جانتے ہیں اللہ نے کیا شرط لگائی؟ جب تک آپ کی یہ امت اس کتاب کو اور آپ کی سنتوں کو پکڑے رہے گی ہم ان میں اتحاد کو قائم رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی آپ کی دعا آپ کا رب کبھی رد نہیں کرے گا، اس دعا کو بھی قبول کریں گے۔ اب یہ دعا کی قبولیت امت کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ تم امت، آپ اور میں، تم امتیوں اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کرواؤ یا تم اپنے بد عمل سے اس کو رد کروا دو، نعوذ باللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے میرے نبی جب تک آپ کی یہ امت میری کتاب اور آپ کی سنت کو پکڑے رہے گی ہم ان کے درمیان اتحاد کو قائم رکھیں گے۔ جس دن یہ آپ کی امت کتاب و سنت کو چھوڑ دے گی ہم ان کے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیں گے جو ان کا زندگی کا جینا حرام کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، اگر یہ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کے صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں میرے نبی، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً یہ لوگ آپس میں گروہوں میں اور ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے سننے کے لیے اور علم رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں اسلام کی خوبیوں میں کیوں بیان کیا، اس میں اسلام کی خوبی والی کیا بات ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سوائے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، یہ انعام حاصل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جس کو جو کتاب اللہ نے دی تھی وہ کتاب کو اس زمانے میں ان کے جو نبی لائے تھے وہ نبی اور رسول کے گزر جانے کے اتنے سال تک کوئی کتاب قائم نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی کچھ دن گزرے اور تورات کی اصلیت ختم کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو انجیل اور زبور عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کے بارے میں ان پوروں پر قرآن دلیل ہے۔ اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 110 میں کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 55 میں کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 46 سے 48 میں کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ لیکن یہ تمام کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے، آپ جانتے ہیں سلف کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 140 کے بعد سے جو آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کی، تورات حاصل کر کے وہ سلیٹ لانے کی ہے، اس پر فرمایا کہ یہ ہمارے سلف کا عقیدہ ہے کہ تورات کے اوپر جو احکامات لکھے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عظیم کتاب کو ان لوگوں نے گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسلام کے ذریعے یہ خوبی عطا فرمائی، واحد امت ہے کائنات کی جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے آج لگ بھگ 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو کتاب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حلیے میں پڑھتے تھے آج وہ کتاب اسی حلیے میں اس امت کے درمیان موجود ہے۔ ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہے۔ حرف تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے قرآن میں، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔
سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16, 17, 18 and 19. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت میں جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو تیز مت پھرائیے. اس کی تلاوت کروانا، اس کو جمع کر دینا، اس کے معنی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجوید سے قرات کرتے ہیں، وہ تجوید اور قرات اللہ نے سکھائی. یہ جو جمع کیا گیا سورہ علق قرآن مجید کا 96 نمبر 96 نمبر والا سورہ ہے، لیکن وہ سورہ آج 96 نمبر پر کیوں چلے گیا جبکہ پہلی وہی صحیح بخاری جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 3 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق والی آیتوں کی ہے، لیکن یہ آج 96 نمبر پر ہے جبکہ سورہ فاتحہ پہلی نمبر پر ہے. اس کو نمبرنگ کس نے دی؟ اسے یہاں رکھو، اسے وہاں رکھو، اسے وہاں پہ آپ پہلے پڑھو، اسے بعد میں پڑھو. اس آیت کو اللہ نے کی. اللہ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس کی تفسیر بتانا ہے میرے نبی آپ کو یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ 3 ذمہ داریاں جو اللہ نے لی آج تک اس امت سے پہلے کسی اور کتاب کے لیے اور کسی اور نبی کی امت کے لیے معاملہ پیش نہیں آیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کتاب میں نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں کہا جس رحمان نے اس کو نازل کیا ہے وہ رحمان اس کی حفاظت کرے گا. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے. کئی لوگ سمجھتے ہیں اس آیت کا مفہوم عام طور پر جو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ اچھا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی حفاظت میں ہی کروں گا تو اس کا ایک بھی لفظ اب چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں. اللہ نے جب کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر میں بعض ہمارے سلف کے مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ اللہ نے صرف الفاظ کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اس میں جو متن آتا ہے، متن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بریدہ جیسے علم والی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، متن اور یہ الفاظ کو آپ سمجھتے ہیں. متن مانے کانٹیکسٹ، جو ٹیکسٹ آتا ہے اس میں اگر اللہ نے کچھ بیان کیا، مثلاً آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں کہا، 157 میں کہ میرے جو امی نبی ہیں، امی نبی وہ نبی جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، میرے جو یہ امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے ان کا ذکر ان کی تورات اور انجیل میں کیا ہے. اب دیکھیے آپ مثال کے طور پہ آپ لوگ عرب ممالک میں ہیں، آپ فلسطین، لبنان، بیروت، مصر وغیرہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1,40,00,000 سے زیادہ پیدائشی مادری زبان جس کی عربی ہے، ویسے یہودی اور عیسائی ابھی بھی اس علاقے میں کتنے 1,40,00,000 آج بھی ہیں جس کی مادری زبان عربی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ کبھی بیٹھے اور اس نے پوچھا بھائی آپ کی قرآن مجید میں سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں آپ کے اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ تعجب کریں گے، سبحان اللہ، ان کی کتاب تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بدل دی گئی تھی. آج تک کئی 100 مرتبہ انہوں نے اس کتاب کو بدلا ہے، قیامت تک وہ لوگ بدلتے رہیں گے، لیکن واللہ میرے نبی کا ذکر نہیں نکال سکتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس کتاب میں جو بدلتے جا رہے ہیں اس کے باوجود اس میں میرے نبی کے ذکر کا حفاظت کریں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کی آج بھی تورات اور انجیل جس کو وہ کہتے ہیں بائبل، آپ جب لے کے پڑھتے ہیں نام کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اتنے بار بدلے جانے کے باوجود. سانگز آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 باب نمبر 5 سطر نمبر 16 میں آتا ہے عبرانی زبان میں، ہیبریو لینگویج میں، ہکو ممی تکم وکلو محمدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے عبرانی زبان میں، لیکن جتنے لوگ ترجمے کرتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ کسی آدمی کا نام مسٹر بلیک ہے؟
انگریزوں میں ہوتا ہے نا مسٹر بلیک، آپ اس کو جب وہ سعودی عرب کو آتا ہے تو یا اسود پکارتے اس کو، اسود پکارتے اس کو، یا بلیک پکارتے. کیا پکارتے؟ بلیک پکارتے. کیونکہ دنیا کے ہر زبان کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی کا پراپر ناؤن ہے، نام ہے، اسم ہے، تو اسم کو ترجمہ نہیں کرتے دوسری زبان میں، وہی پکارتے. لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کا ترجمہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جتنے لوگوں کو عبرانی نہیں آتی، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو اب وہ انگریزی میں کیا پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ موسٹ لولی، بہت اچھے، بہت محبت والے. اردو میں پڑھیں گے تو بڑے محبت والے. تو پڑھنے والا جب بائبل اردو انگلش میں پڑھتا ہے، اس کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اصل پڑھ رہا ہے. ایک بہت اچھے نبی آئے پڑھیں گا، وہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جس کا نام آ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسا ہے دیکھیے اس کتاب میں، اگر اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا تو صرف الفاظ کی اس کی حفاظت نہیں، اس میں اللہ نے اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے، قیامت آنے تک اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت ہو. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں بات بتایا کیوں؟ یہ اس لیے بتایا کہ ہمارے پاس بعض حضرات ایسے آج کل نکل چکے ہیں، پہلے بھی تھے، آج کل بھی بہت زیادہ نکل چکے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے بھائی صحیح حدیث کیسا بول سکتے ہیں، یہ صحیح ہے بول کے. ارے پاگل، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی تمہیں جو دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. اس احمق کو، بیوقوف کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب قرآن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، قرآن کافی ہو جاتی تو اللہ قرآن میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایکسٹرا کیوں کہتے؟ اور جو نبی دیں گے وہ قرآن میں تو نہیں ہے، جو نبی ایکسٹرا دینے والے اسی کا نام حدیث ہے. اگر اللہ نے کہا میرے نبی جو دیں گے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، تو یہ اللہ نے اپنے آپ پر ذمہ داری لے لی کہ جس طرح اس قرآن کی حفاظت ہوئی ویسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی بھی وہ حفاظت کریں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے. میں اس کتاب سے یہ ضرور پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم نکاح کر لو. نکاح کیسے کرو؟ اللہ نے کہا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. لا محالہ اللہ تعالیٰ خود مجھے حدیث کی تعلیم کی طرف بھیج رہے ہیں. اللہ نے مجھے کہا جب تم مر جاؤ تو ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹے جب قتل کر دیے ایک دوسرے کا، تو ہم نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کرو کو بھیجا، اور اس نے زمین کھود کر دفنانا انسان کو سکھایا. کا مطلب مجھے یہ پتا چل گیا کہ دفنانا چاہیے مرنے کے بعد. کیسے دفنانا؟ حدیث میں جانا پڑے گا. یہ جو بات میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں خوبی میں کیوں آتی ہے، اس لیے خوبی میں آتی ہے میرے بھائی، دنیا میں کوئی مذہب اسلام کے سوا ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے اپنی کتاب کو اس قرآن کی طرح مصدقہ پیش کرے، یا اپنے کسی رسول یا جس کو وہ دیوی اور دیوتا مانتے ہیں اس کی کوئی تعلیم کو اتنی ٹھوس دلیل سے پیش کر سکے. یہ اسلام کی خوبی ہے، خالص خوبی. اللہ نے تمہارے لیے ایک اسکیل بنا دی ہے، تم کوئی لائن کھینچنا چاہتے ہو، اللہ نے اسکیل دے دی اور کہا کہ اس سے لائن کو میجر کرو اپنی. کوئی دنیا کا دوسرا مذہب ایسی خوبی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آراستہ نہیں ہوا. کوئی اور کتاب سوائے قرآن کے جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ لوگوں کو چلتے چلتے ایک بات یہ بھی بتا دوں، آپ ان سے ایک چھوٹا سوال کر لیجئے. آپ لوگ جو دعوت اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا سوال اپنے غیر مسلم ہندو بھائی سے، غیر مسلم ہمارے عیسائی سے یا یہودی بھائی سے کر لیجئے کہ بھئی آپ جو کتاب پڑھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، ذرا اس میں لا کر کوئی ایک جملہ تو ایسا بتائیے جس میں لکھا گیا ہے کہ بائبل از دا ورڈ آف گاڈ، یہ جو بائبل ہے خدا کی کتاب ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی مذہبی کتاب سوائے قرآن کے جو پڑھی جاتی ہے، کوئی مذہبی کتاب میں ایک مرتبہ بھی ایسا جملہ نہیں آیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے، چیلنج بھی دی اللہ تعالیٰ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے کہا
اچھا تم لوگ شک کرتے ہو اس کتاب کے بارے میں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم لوگوں کو شک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ایک کام کرو، تم تمام انسان جمع ہو جاؤ، تمہارے پورے لوریٹس کو لے کے آؤ، لوریٹس مانے بڑے بڑے علم دانوں کو لاؤ، قلم دانوں کو اٹھا لاؤ، پورے بڑے بڑے سائنٹسٹ، وہ زبان بولنے والے، عرب زبان کے ماہرین، سب کو جمع کر لو۔ اگر تم کو وہ کافی نہ ہو تو جنات کو بھی جمع کر لو پورے، اور ذرا کوشش تو کرو اس جیسی ایک کتاب بنانے کی۔ اللہ اکبر، 1450 سال گزر گئے، چیلنج جیسے کیسا کھڑا ہے۔ ہمارے بعض لوگ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب گرامر کے حساب سے، ایسی کوئی تفسیر نہیں آئی ہے۔ اس قرآن کی ایک بڑی پیاری خوبی ہے، اس کا چیلنج کیا ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، وہ خوبی کے حساب سے کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انسان پہ رحم کھایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رد کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ یہ کتاب آپ خود لکھ رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پہلا چیلنج کیا آیا؟ ایسی پوری کتاب لاؤ، بولے انسان نہیں پیش کرا۔ اللہ تعالیٰ رحم کھا کے بولے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 13 میں بولے، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو، صرف 114 سورے ہیں سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس، 114 سورے ہیں اس قرآن میں، صرف 10 سورے بناؤ۔ بولو یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم عرب ہے، آپ امی ہیں، آپ کو تو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، ہماری شاعری تو کعبے کے دیوار پر لٹکائی جاتی ہے، یہ آپ کہاں سے لائے پتہ نہیں، کوئی جن آ گیا ہوگا نعوذ باللہ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے نبی اگر غلط ہے نعوذ باللہ، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، صرف 10 سورے بنا کر لاؤ اس جیسے۔ 1450 سال گزر گئے، نہ لا سکے آج تک۔ اللہ تعالیٰ اور رحم کھائے، مطلب 10 بھی نہ لا رہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 ایک سورہ بناؤ۔ بولو 10 بھی نہیں بنائے نا میرے نبی، پوری کتاب نہیں بنائے، 10 نہیں بنائے، ایک بنا لو۔ بولو چلو، نہیں بنائے اور رحم کھائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر یہ لوگ اس بات میں شک کرتے ہیں جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو ان سے کہو اس میں جو سورہ ہے اس سورے میں ملتا جلتا ایک سورہ بنا لائیں، تھوڑا بہت قریب پرفیکٹ نہیں، 3 آیتوں والا سورہ، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، 3 آیتوں والا، اس میں ملتا جلتا سورہ بنا لو۔ پوری قرآن نہیں بنائے، 10 سورے نہیں بنائے، ایک نہیں بنائے، ایک ملتا جلتا بنا لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کام کرنے کے لیے میرے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ مدد لینا چاہتے ہیں لے لیں، خود آپ کو بھی شامل کر لیں اپنے ساتھ، تو ہو جائیے آپ ان کے ساتھ شامل۔ کیا کہا اللہ نے؟ جو ہم نے کتاب ہمارے بندے پر نازل فرمائی ہے، اگر اس میں وہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کاؤنٹر چیلنج دیا اس کے بعد، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلْ، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جس کو قائم رکھا جائے گا بھڑکنے کے لیے انسانوں کو اس کا پیٹرول اور فیول بنا کر۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کے لیے کام آسان کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ارے میرے بھائی تو زیادہ لفڑا مت کر، تیرا جو بھی دوست غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ترجمہ تھما دے، اس کو چیلنج دے دے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو بھائی تو بتا یہ کس کی طرف سے؟ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کس کی طرف سے؟ اگر وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو آج تیری انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ لکھتے ہوئے کہتی ہے تمام تاریخ کے شواہد
اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اپنے آپ کو اور نبی اور رسول بتاتے تھے ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا. یہ تیری کتاب بول رہی. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں کیا بولے جانتے ہیں؟ آیت نمبر 40-41 میں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پڑھنا اور لکھنا آتا تو یہ جاہل کہتے کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں ہم نے ایک امی نبی کو کیوں چنا تاکہ کبھی جاہل یہ تہمت نہ لگائیں کہ نبی کو پڑھنے لکھنے آتا تھا تو بنا لیے. ارے جاہلو، اے عقل کے اندھو، تمہیں کیا ہو گیا؟ 40 سال میرے نبی تمہارے بیچ میں تھے. یہ 40 سال میں تم لوگ تھے جو ان کو الامین کہتے، تم لوگ تھے جو میرے نبی کو الصادق کہتے. تمہاری آج کی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا الامین الصادق کے بارے میں دلیل دے رہی ہے کہ نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ان کے لوگ تاریخ کی گواہی سے وہ کتاب لکھتی ہے کہ انہیں الامین الصادق الصادق پکارتے، بڑے سچے امانت دار پکارتے. 40 سال تمہارے بیچ ہمارے نبی رہے جس کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا، اچانک اتنی عظیم کتاب کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی شک ہے تو چلو، آج تو تمہاری سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز بہت آگے چلے گئی، اب ہمت ہے تو بناؤ نا. آج ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جس معجزے کو اللہ نے انہیں دیا تھا وہی معجزہ اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا. یہ ایک اور اسلام کی خوبی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا تھا اللہ کی طرف سے معجزے میں؟ کیا تھا ان کے پاس معجزہ؟ عصا تھا. پانی میں مارے. آج مان لیجئے وہ عصا مل گیا، اب پانی میں مارے تو پانی 2 ٹکڑے ہوتا، تو پانی میں وہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، میں مار کے جاؤں گا بولے تو ڈوب کے مر جاتا. پانی الگ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ معجزہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے قم باذن اللہ کہا، خبر میں سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آج کوئی بولے تو ہونے والا ہے وہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں. چاند کو اپنے انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے کیا. اب آپ روز ٹھہر جاؤ چاند کے نیچے، آپ وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ پیرانے پیر ہو جاؤ، کرو. ہوتا؟ یہ ایک معجزہ ہے. یہ معجزہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے میرے ہاتھ میں دے دیا. کہا کہ سب چھوڑ، اس معجزے کو پکڑ لے، دیکھ تو دنیا میں تیرے کو کیسے خائل کرا دوں گا. ہم اس معجزے کو چھوڑ دیے. یہ معجزہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم صرف پڑھتے ہیں، اپنے تابدانوں میں رکھ دیتے. کب پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے. یہ پڑھ لیے تو اتنا ثواب. ہدایت کے لیے نبی اور صحابہ اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے. آج مسلمان صرف ثواب کے لیے پڑھتا. نتیجہ ان کو وہ معجزہ اثر کر کے دکھایا. یہ معجزہ ہمارے لیے کوئی اثر نہیں کرتا کیونکہ ہماری نیتیں بدل چکی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے آج. اچھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمین کے اوپر اپنا کام شروع کیا تو یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ ایسے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اس سے پہلے ایسے جان نثار صحابہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملے. جنگ بدر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں. جنگ شروع ہونے میں کچھ وقت ہے. تپتپاتی دھوپ، روزوں کی حالت، سخت گرما، رمضان کا مہینہ، جنگ کی شروعات ہونے والی ہے. صحابہ کمزور ہیں. کئی ایسے صحابہ ہیں جو صرف مدینے سے نکل کے میدان بدر میں جانے تک زخمی ہو گئے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کئی بار عمرے اور حج کیے ہوں گے. حج اور عمرے کو جاتے وقت اگر آپ نے غور نہیں کیا تو اب کی بار ضرور غور کریں. مدینے کے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر جو بنڈے ہوتے ہیں، ان بنڈوں کی ایک خاص خوبی ہے جو دوسری جگہوں کے پہاڑوں پر نہیں ہے. مدینے کے پہاڑ کے بنڈے جو پہاڑوں میں دھنسے ہوتے ہیں بڑے نوکیلے ہوتے ہیں. ان نوکیلے پتھروں پر ہمارے صحابہ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے. کیوں؟ سمعنا واطعنا. اے ہمارے نبی، آپ نے حکم دیا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، کبھی پلٹ کر نہیں پوچھیں گے نبی آپ نے یہ حکم کیوں دیا. آپ نے کہا چلو چلے. ہاتھ میں کسی کے تلوار نہیں، ایک لکڑی نہیں، آنکھ پہ برابر کپڑے نہیں،
سواری نہیں، بس چلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آج وہاں پہ جو شامل ہو گیا، جو شہید ہو گیا، جنت میں جاتا. چلے گئے. بدر کا میدان قائم ہو گیا. کچھ دیر میں جنگ شروع ہونے کو ہے. سامنے کفار مکہ کی تعداد 1000، 3 گنا زیادہ ان سے، پورے ہتھیاروں سے لیس، نئے نئے ہتھیار، بڑے بڑے ڈرانے والے ہتھیار، زبردست سواریاں، کھڑے ہیں میدان میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیارے صحابہ کی طرف پلٹے، بولے اے میرے صحابہ، جب جنگ شدت پکڑ لے گی تو کیا تم لوگ میرے ساتھ اس جنگ میں کھڑے رہو گے یا میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 22. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 22. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی. آپ آج جب یہ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 22، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی. پورے راستہ پار کر کے سمندر کے باہر یا دریا کے باہر آ گئے، پلٹ کے دیکھے پھر پانی جیسے کا ویسا، فرعون ڈوب گیا. اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، پورے آرام سے بیٹھ گئے. سامنے دیکھے تو فلسطین کے دروازہ تھا، فلسطین کے ملک کا دروازہ تھا. اب اللہ نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام ذرا آپ کی یہ قوم کو بولو وہ دروازے میں داخل ہو، وہاں جو لوگ میرے نافرمان بندے ہیں ان سے لڑو، میں فتح دوں گا. بولے اے موسیٰ، سورہ مائدہ آیت نمبر 22، بولے اے موسیٰ بڑے طاقتور دکھ رہے ہیں، بڑے ہٹے کٹے دکھ رہے ہیں، ایک کام کرو ہم یہیں بیٹھتے، تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑو، فتح ہونے کے بعد بلا لو، ہم اندر آ جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر، کیسی نافرمان ناشکری قوم ہے. ابھی فرعون سے نجات ملی، آنکھوں سے معجزہ دیکھے اللہ کی مدد کا. اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا. بول رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لو، فتح ہونے پر بلا لو، ہم داخل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ، جنگ شدت پکڑ لے تو کیا تم لوگ مجھے یہاں سے چھوڑ کر دوڑ جاؤ گے؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے صحابی نہیں، محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہماری جان جانے تک دشمن کا سایہ بھی آپ کے آنگ پر گرنے نہیں دیں گے. یہ اسلام کی خوبی ہے، اس قرآن کی اور ہمارے نبی کی سیرت اور تعلیم کی خوبی ہے کہ ایسی جان نثار کرنے والی قوم پیدا ہو گئی. 950 سال اللہ کہتے ہیں قرآن میں میرے نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال محنت کیے. کتنے صحابہ ہاتھ لگے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 70 سے 80 صحابہ، واللہ عالم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال 1,40,000 صحابہ. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی اور کو با حیات کسی نبی نے اتنی بڑی امت اتنے بڑی تعداد میں اپنی امت کو نہیں دیکھا جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. ان کے جیتے جی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی اس امت کو. اور کیسے صحابہ، اللہ اکبر، کیسا ایمان میرے بھائی. ایک صحابی بڑی دور سے سفر کر کے آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑی دھوپ کا حال تھا اور جس وقت وہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کر رہے تھے، ایک میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. تمام صحابہ گھرے ہوئے ہیں اور اچانک نکلنے پر اور دور سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے اور ایک گھوڑے پر کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. صحابہ کو کہا کہ تھوڑا رک جاؤ، کون ہے دیکھو. وہ صحابی آئے، جلدی جلدی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کون ہے؟ بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. فوری گئے، بولے اے اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں صدقنا، تو نے سچ کہا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. کہ اللہ واحد ایک معبود ہے؟ کہا اللہ واحد ایک معبود ہے. کہا اے اللہ کے نبی کیا دین اسلام حق ہے؟ کہا حق ہے. کہا کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دیا. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابی، تو بڑی دور سے تھکا ماندہ آیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ تیرا توشہ ختم ہونے کی وجہ سے تو پتے کھا گیا اور بعض جگہ اونٹ کی مینگنیاں ملی وہ کھا گیا بھوک کے لیے. ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اگر چاہے تو ہمارے ساتھ ہو جا، اگر تو چاہے تو مدینے میں رک جا، کھا پی آرام کر لے اور تیرا جی جب چاہے اپنے مقام کو لوٹ جا. دیکھو میرے بھائی غور کرو ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے تو صحابہ مثال ہے ہمارے لیے. یہ آپشن کس نے دیے؟
یہ آپشن کس نے دیے؟ اللہ کے رسول خود آپشن دے رہے ہیں. آپشن کیا دے رہے ہیں؟ چاہے تو چلو چاہے تو رک جاؤ. ایمان آپ کا اور میرا رہتا تو شاید بولتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ کا بہت بہت شکریہ میرے کو رکا دیا, ساتھ لے کے نہیں گئے بولتے. اور ساتھ چلو بولتے تو نہیں اللہ کے نبی آپ سے خالی اجازت لینی تھی, میری اماں مرنے کو ہے وہاں جاؤں یا آپ کے ساتھ آؤں پوچھتے. صحابی کہتے ہیں اے میرے نبی اتنی دور کا سفر کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ دین حق ہے یا نہیں. اب جب پتا چل گیا کہ یہ دین حق ہے میرے نبی, جب دین کے اوپر مصیبت آ گئی اور وقت کے نبی اس مصیبت کے لیے لڑنے جا رہے ہیں, تو یہ میرا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور وقت کے نبی کا ساتھ نہ دوں, میں ساتھ چلوں گا بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلا جا ساتھ. کچھ راستہ گزرے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک زور کی آواز سنی, کہا کہ دوڑو دوڑو دیکھو اسے کیا ہو گیا. یہ صحابی اونٹ پر سے گر گئے, قریب گئے, 2 صحابہ پہنچے اور دیکھا کہ ناک اور منہ سے ان کے خون بہ رہا ہے اور ان کی جان نکل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, دیکھا اور پلٹ کر اپنے سواری کی طرف روانہ ہو گئے. جو 2 صحابہ وہاں پر گئے تھے وہ بھی فوری پلٹ گئے. وہ بولے کہ شاید کوئی منافق تھا, شاید کفر کی حالت میں مر گیا, شاید ہمیں کوئی نقصان کرنے آیا تھا, شاید دھوکہ دینے آیا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فوراً پلٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں, یہ 2 صحابہ پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دے کر پوچھا تم لوگوں نے مجھے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں پلٹ کیوں گیا؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے وہ منافق تھا. کہا کہ پوچھا کیوں نہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہمیں بتائیے آپ کیوں پلٹ گئے. بولے اے میرے صحابہ, وہ اونٹ کا ان کا جو پاؤں تھا ایک چھوٹے گڑے میں پڑتے بیلنس آؤٹ ہو گیا, وہ گر گئے, منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی, جان نکل گئی. اے میرے صحابہ تمہیں یاد ہے اس نے کہا تھا میں بڑا بھوکا اور پیاسا آیا ہوں, بڑی بھوک میں ہوں, حق جاننے کے لیے آیا تھا. وہ ہمارے ساتھ نکلا, وہ گزر رہا تھا, موت واقع ہو گئی. جب قریب گیا, اللہ اکبر, جب قریب گیا تو میں نے دیکھا جنت سے غذا لا کر پانی لا کر اسے فرشتے کھلا اور پلا رہے ہیں. میں اس کی وجہ سے پلٹ گیا. بولے وہی جنت آپ کا اور میرا انتظار کر رہی ہے. وہ جنت یہ اسلام کی خوبی ہے, اسلام کے سوا کوئی اور طریقے سے وہ جنت کا داخلہ نہیں ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے پکڑ رکھی ہے اپنی تعلیم پر کہ تم جب تک قرآن اور سنت صرف یہ 2 طریقوں پر, صرف 2, اس میں سے ایک بھی کم نہیں, اس میں کوئی اور اضافہ نہیں, جب تک تم یہ 2 طریقوں پر اپنی زندگی نہیں گزارو گے وہ جنت کی تصویر بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ اسلام کی خوبی ہے, اور کوئی مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے. اپنے وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. میں شاعر نہیں ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اردو میں شاعری کر لوں. علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات مسلمانوں کو واضح کر دی کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ اور حج کا معاملہ کر کے مطمئن ہو چکا ہے کہ بھائی انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا, تو علامہ اقبال نے اس کی یہ تمام عبادات کی وجہ اپنے ایک شعر میں سمیٹ دی. اللہ تعالیٰ کی ایک آیت اس سے پہلے سنا دوں قرآن کی, تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے آپ لوگوں کا مقصد حیات. سورہ مائدہ 5واں سورہ, دیکھیے آسان ہے ریفرنس یاد رکھنے کے لیے. انگلیاں کتنی ہوئے ہماری؟ 5 کے بعد نمبر کیا آتا؟ 6 کے بعد, تو 5واں سورہ آیت نمبر 67. جب آپ لکھیں گے تو 5 6 7 5 6 7 ایک ساتھ لکھتے. 5واں سورہ آیت نمبر 67. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, وَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ, تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور اگر آپ ڈرتے ہیں انسانوں میں سے کسی سے
کہ یہ اس کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف دیں گے تو اللہ آپ کی ان لوگوں سے حفاظت کر دیں گے. اللہ اکبر. تو آپ لوگوں کو یہ آیت سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے پہنچاتے چلے جانا ہے اس بات کو انشاءاللہ. علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کے ساتھ اپنی بات ختم کر دوں. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، میری زندگی کا مقصد، میں مسلمان ہوں تو وہ خود پہ لے کر کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے برادر عمران حفظہ اللہ تعالی، جو انتہائی بہترین انداز میں اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. دل جمی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ احباب نے محترم مہمان کی گفتگو کو سنا ہے. انشاءاللہ مجلس کے اختتام تک آپ اسی نظم کا مظاہرہ کریں گے. اس مجلس میں ہمارے بہت سارے غیر مسلم دوست بھی موجود ہیں، سوالات کے سیشن بھی موجود ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ ہم سوال کا موقع پہلے غیر مسلم بھائیوں کو دیں گے، اور انشاءاللہ شیخ سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے جواب میں اختصار سے کام لیں گے. لیکن اس سے قبل میں، چونکہ آج کا یہ پروگرام مکتب جالیات خبیب کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے اور مکتب کے مدیر بھی ہماری اس مجلس کے اندر موجود ہیں، تو شیخ کے اعزاز میں کلمہ شکر کہنے کے لیے اور ان کے اعزاز میں شہادت تقدیر پیش کرنے کے لیے میں مکتب کے مدیر سے گزارش کروں گا کہ وہ شیخ کے اعزاز میں کلمہ شکر بھی کہیں اور شہادت تقدیر بھی پیش کریں. كما تعلمون أقيم هذا الملتقى بإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، الذي يديره فضيلة الشيخ عطاء الله الدخيل ابن دخيل حفظه الله تعالى. فبهذه المناسبة أرجو وألتمس من فضيلة الشيخ عطاء الله ابن دخيل الدخيل فليتفضل ويقدم كلمة الشكر إلى ضيفنا الكريم الأخ عمران حفظه الله تعالى. السلام علیکم. الله السلامة، كيف حالكم؟ مساكم بالخير، نفع الله بكم، بارك الله فيك، الله ينفع بك، شكرا لك، الله لا يحرمك الأجر، كثر الله من أمثالك، الله يحفظك. كيف حالك؟ مساكم بالخير، الله يبارك فيك، شكرا شكرا، الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ لا مشكلة كله الآن أنا ما في معلوم أردو. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني في قوم كلام أردو يجي رسول كلام أردو، نفر كلام عربي يجي رسول كلام عربي، علشان معلوم نفر. أنا أكلم الحين كيف معلوم أنت؟ أنا أكلم لغة عربية في ترجمة تأخير، لكن أنا أكلم كذا إن شاء الله أنت معلوم. أول الحقيقة يعني الشيخ عمران الحمد لله يعني نفع الله به، ونسأل الله تعالى أن يجعل كلامه كله في ميزان حسناته يوم القيامة. كل نفر يجي هنا الله حبه أنت، الله أنت حبه، لازم يجي كلام يسمع كلام قال الله قال رسوله. نفر ما في حب ما يجي. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين في قلوبهم مرض. نفر ما في كويس قلب يسمع قرآن مشكل. نفر قلب كويس الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، مبسوط يسمع قرآن كلام الله حديث رسول الله ومبسوط. أنت يجي كذا الله حبه أنت، هذا نعمة. أنا أكلم مسلم وغير مسلم، أنت يجي ممكن الله أنت حبه،
علشان قبل موت أن تموت طريقة حب والله. إنسان هذا مولود بيبي صغير يجي على طول فطرة سمسم الله حبه. ما من مولود، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا على الفطرة. يعني يولد يجي بيبي على طول ماما، على طول يجي قلب سمسم الله حبه. فأبواه يجي بابا ماما سوي يهودي، نفر بيبي هذا سوي يهودي، بابا ماما يهودي سوي يهودي، بابا ماما بوذي سوي بوذي، ماما بابا مجوسي سوي مجوسي، بابا ماما مسلم سوي مسلم. لكن بذوره جديد هو إسلام، قلب الله سوي إسلام. لكن مين بابا ماما؟ مسلم مسلم، بوذي بوذي. فرسول كلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. في نفر بعدين يكبر في تفكير كيف أنا طريقة كذا يعبد الله، كيف أنا كذا شيل فلوس، كيف أنا طريق كذا أنا يجي كيف سلام، كيف أكل، كيف شرب، كيف زواج، كيف طريقة، كيف هذا كله طريقة. أنت إنسان ما في معلوم. مين معلوم؟ الله. أنت يخلق يسوي. كيف معلوم طريقة؟ جيب رسول، جيب رسول كلم كيف طريقة عبادة، كيف طريقة زواج، كيف يشتري، كيف نوم، كيف رو كذا يجي كذا، كيف. كل تفكير هذا موجود. وين موجود؟ هنا. كل طريقة حياة هنا. مشكلة غير مسلم يسمع قنوات تلفزيون راديو جوال، إسلام سوي تفجير، إسلام سوي قتل، إسلام بعد الخوف. غير مسلم خوف. هذا يجي إسلام، هذا ما يبغى إسلام. إسلام هذا مين يسوي كذا؟ هذا نفر ما يحبوا إسلام، نفر برا في أمريكا، بريطانيا، مكان هنا هولندا، كل مكان شوف تلفزيون كذا إسلام أوه. لكن يجي هنا شوف كيف أنا هنا مدير جاليات، كثير نفر كلام أنا أشوف هناك برا ما في كذا إسلام. أنا يجي هنا إسلام 100، إسلام رحمة، إسلام سوي فلوس، إسلام حبه، إسلام نوم سوا ما يضرب، إسلام أنا مسكين يعطي، إسلام زواج 100، إسلام قلب 100. تفكير ثاني. لكن ليش نفر ما في إسلام؟ علشان في قنوات تلفزيون سوي إسلام ما في كويس. كيف معلوم إسلام؟ معلوم إسلام شيل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كيف طريق الإسلام. هذا يجي محمد صلى الله عليه وسلم كل حياة إسلام. كيف نوم مع مدام حرمة، كيف أكل، كيف شرب، كيف نوم، كيف يجلس، كيف كلام، كيف صدق، كيف كذا، كيف صلاة، كيف حج، كيف صوم، كيف موت أنا أشيل فلوس، كيف طريقة أوزع ماما بابا فلوس بعد موت، كيف كل هذا موجود إسلام، كله موجود إسلام. ليش إسلام؟ إيش يبغى إسلام؟ إيش إسلام؟ ليش إسلام؟ إسلام الله كلام في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله جيب دنيا هنا، أنت نفر جيجي هنا دنيا، ليش؟ علشان أكل، علشان نوم، عشان يلعب كرة، علشان عشان فلوس كثير؟ لا،
يجي علشان عبادة، يجي علشان عبادة. كيف طريقة عبادة؟ عبادة يهود، عبادة نصراني، عبادة بوذي، عبادة كذا، لا، إن الدين عند الله الإسلام. ما في دين ثاني، كله توراة إنجيل، خلاص يجي القرآن وخر كله. إنجيل وقت نبي هذا طريقة، الزبور وقت نبي هذا طريقة، التوراة وقت نبي هذا طريقة، يجي محمد قرآن هذا طريقة، وخلاص ما في بعد القرآن شيء إلى يوم القيامة. قريش يوم رسول موجود، في موجود قريش، كل نفر بابا عم وكله خال نفر كله موجود، ورسول موجود صلى الله عليه وسلم. كلام إيش إسلام؟ أنا موت ما يجي بعدين، إيش فايدة صلاة كذا، إيش فايدة، أنا موت خلاص. لا، الله كلام زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني موت ما يجي بعدين، لا، كلام الله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى. الله كلام قل بلى وربي لتبعثن، كلام الله اللي خلقنا نحن يقول والله لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. أنت موت قبر يجي بعدين يوم القيامة، حساب أنت مسلم الحمد لله. كيف أسلم؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في 4 نفر سعودي، 1 هندي، موجود سجن، 4 نفر سعودي مسلم، هندي ما في مسلم، موجود سجن، يجلس 5 يوم. هذا نفر هندي يشوف 4 سعودي صلاة مبسوط، قرقر، يضحك كويس، هذا هندي مبسوط طريقة ما شاء الله كويس كذا، مبسوط، أكل سوا كله سوا مبسوط، أنا يبغى إسلام. يجي هندي نفر 4، هذا 4 نفر سعودي ما في معلوم كيف طريقة إسلام، هو مسلم لكن ما في معلوم كيف طريقة تعليم إسلام، ما في علم. يجي هندي كلام، هذا بعد صلاة عشاء بالليل، كلام أنا يبغى إسلام، هندي كلام سعودي أنا يبغى إسلام. هذا شباب، هذا معلوم أنت شباب، سيارة فحط كذا، ما في معلوم طريقة تعليم إسلام، كلام ها ما في معلوم، كلام أنا يبغى إسلام. كلام نفر واحد بكرة صباح يجي مطوع، كلام هندي هذا لا أنا يبغى الحين إسلام، أنا لازم إسلام الحين. كلام واحد نفر ثاني أنا معلوم أول أنت كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله إسلام، باقي ما في معلوم. كلام هندي هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآن إسلام. نوم قوم صلاة فجر هندي موت. الله أكبر، الله حبه هذا عندي، الله حبه هذا عندي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما يسجد سجدة، ما في صلاة أبد، ما في صوم أبد، ما في صدقة أبد، يدخل الجنة. ما في معلوم متى موت، أنت ما في معلوم متى موت. ممكن الحين أنت بكرة ما في، شوف أنت وين ودي مقبرة موت. لازم ضروري لا إله إلا الله. ليش لا إله إلا الله؟ يعني ما في أحد يعبد، ما في يسوي عبادة إلا الله. مين جيب مطر؟ هذا جيب مطر، بقر جيب مطر، جدار جيب مطر. اللي يجيب مطر الذي خلق أنت، هو الله، هو الرازق، هو القوي،
هو العزيز، هو المتعال، هو الكبير، هو المهيمن، المؤمن، هو الله. صلاة الله أكبر، صلاة كل يوم 5 مرات الله أكبر، يعني كبير. خلاص خلي كل نفر برا، كل نفر ولي الله أكبر. هذا عبادة. صلاة يعني صلة مع الله، على طول مع الله، ما في نفر ثاني. أنت تبغى جنة، ما في كلم سعودي جنة هنا. جنة كيف دخل؟ لا إله إلا الله. أنت تسوي عمل زيادة، جنة رفيع، جنة فردوس الأعلى، بعدين ينزل ينزل ينزل، بعدين حوش. نفر يجي فينا حوش برا، شمسم كذا مكتب برا، نفر موجود مبسوط برا برا مبسوط. كلام نفر برا، يا الله من أين هذا النعيم؟ كلام الله أنت برا. كيف نعيم؟ هذا ما في نعيم، هو مبسوط نعيم زيادة، هو ما في شوف جوا. كيف شوف جوا؟ كيف شوف فوق أنبياء؟ زيادة عمل كويس، ما في معصية، زيادة درجة. علشان ما في تأخير، ملك سلمان بن عبد العزيز سوي هذا مكتب، مكتب بريدة 9 مكتب، رياض، قصيم، كله علشان يجي نفر جالية سوي إسلام، عشان سوي فايدة. حكومة كذا، نفر لازم فايدة إسلام، ما يبغى يجي بس فايدة فلوس، فايدة إسلام، عقيدة. أنت ما في، أنا ما في، ليش أنا ما في زعلان ليش أنت ما في مسلم؟ علشان أنت صغير تعليم بابا خطأ، لكن الحين أنت كبير، في عقل، في تفكير. مكتب خبيب، بيت أنت، أي خدمة يبغى ما في مشكل، يبغى عمرة، يبغى حج، يبغى كتاب، أي شيء خدمة ما في مشكل. أهم شيء أنت مبسوط إسلام. أخيراً أشكر الشيخ عمران، وما جمع هذه الجموع إلا جية الشيخ عمران، جعل الله عز وجل في ميزان حسناته. الآن ونحن نتكلم الملائكة تحضر هذا المكان، ما من مجلس يعقد إلا وتحفه الملائكة. أنا تو يجلس هنا كل كلام شيخ عمران ما في معلوم، أنا بس معلوم إسلام، جنة، وما يشاقق، بس 3 كلمة أنا تو معلوم كلام، عشان كلام أردو. لكن أنا إيش فايدة؟ فايدة ذكر، فايدة ملائكة. في ذكر يجي ملائكة، كلام استغفار الله، الله استغفار هذا نفر، استغفار هذا نفر، استغفار هذا نفر. كيف استغفار هذا نفر؟ يعني دعوة الله يغفر أنت، أي خطأ مشكل كذا الله يغفر أنت. شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم. تستاهل الشيخ، ما شاء الله. تستاهل، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تستاهل. هذا هدية جزاك الله لتتذكرنا وتعيد الكرة في الحضور. الله ينفع بك، يبارك فيك، والمكتب مكتبك، الله يحفظك، جزاك الله. الله يجزيك خير ولا يحرمك الأجر. بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، شكرا، بارك الله فيك. یہ تھے ہمارے مکتب کے مدیر شیخ عطا اللہ، جن کی باتیں آپ میرے خیال ہے میرے ترجمے سے زیادہ بہتر سمجھ گئے ہیں. اپنے دل سے باتیں کر رہے تھے.
اور کسی نے کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے پاس یقیناً ان کے جذبات کی ترجمانی کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے بہتر انداز میں اس کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرما رہے تھے کہ میں آپ کی اس گفتگو میں سے صرف جنت، محمد، کتاب، قرآن، اللہ اتنا سمجھا ہوں، صرف اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا نام بھی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور مجھے بھی وہ سعادت مل جائے کہ آج آسمان سے ملائکہ کہہ دیں کہ ہم نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ دل جمی کے ساتھ بیٹھے۔ ابو محمد بھائی صرف 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش صرف اتنا کرنی ہے کہ ہمارے پاس عمران بھائی انڈیا سے تشریف لائے ہیں، تو ہم نے بہت سے غیر مسلموں کو دعوت دی تھی، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور صبح آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ چند منٹ اور دے دیں کہ غیر مسلم بھائی ہمارے بھائی سے سوالات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور آج رات اس کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کا سبب بن جائے۔ تو لہذا کوئی بھائی بھی نہ اٹھے جب تک محفل جاری ہے۔ آج کی رات آپ نے دنیا کے بہت سے کاموں کے لیے راتوں کو آپ جاگے ہیں، آپ نے دنیا کی ضرورتوں کے لیے اپنے وقت کو کہیں لگایا ہے، اللہ کے دین کے لیے اور کسی بھائی کے دینی فائدے کے لیے۔ مزید کچھ دیر بیٹھیے، کوئی بھائی نہ جائے۔ کھانے کا اہتمام ہم نے کیا ہوا ہے، اس کی ترتیب ہم نے یہ لگا دی ہے کہ ہم نے پارسل بنا دیے ہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں پڑے گا، آپ کا وہ وقت ہم نے بچایا ہے۔ ہر بھائی کو جاتے ہوئے کھانے کا ایک پارسل دے دیں گے۔ ہم نے اس لیے یہ ترتیب لگائی تاکہ آپ کا یہ وقت بچ جائے۔ تو کھانا بھی آپ لے کر جائیں گے، اور کوئی بھائی بھی جلدی نہیں کرے گا۔ بھائی کی گفتگو آپ نے سننا ہے، سوال و جواب آپ نے سننا ہے۔ اور کل ہمارا ترجمہ اور تفسیر کا درس ہوگا، جو درس میں آتے ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے، اور باقی بھی جمعرات اور جمعے کے درس ہمارے ہوں گے، ان درسوں میں بھی شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں شیخ سے التماس کروں گا کہ دوبارہ بھی سعودی عرب تشریف لائیں تو پیش کی مکتب جالیات عنیزہ کی طرف سے بھی ہماری دعوت کو قبول کریں، اور دوبارہ یہاں قصیم میں جب بھی آپ آئیں تو ہمیں جو ہے نا ضرور موقع دیں تاکہ ہمارے یہ احباب آپ کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ شیخ کے بیانات ان کے جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل پہ اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں سے حضرت کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکتب جالیات خبیب یہاں اسی ادارے میں جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کی گفتگو، جس کو یوٹیوب چینل پہ دعوت فری خیر کے نام سے نشر بھی کیا جاتا ہے، منگل کی یہاں کلاس ہوتی ہے۔ اسی طرح بدھ کے روز بھی یہاں عشاء کی نماز کے بعد کلاس موجود ہے ترجمہ اور تفسیر کی۔ آپ جس طرح آج دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، باقی دنوں کے اندر بھی تشریف لایا کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کو قرآن کے نور سے منور کر سکیں۔ اسی پہ مجلس پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ جمعرات کو مکتب جالیات عنیزہ میں پشتو جاننے والے احباب کے لیے جو ہے نا وہ درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ یہاں جمع ہو جائیں تو عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کے بعد آپ کو گاڑی کی سہولت بھی مل جائے گی۔